السلام علیکم ناظرین، میں ہوں راحیلہ فردوس اور پروگرام ہے آپ کا اپنا بات سے بات راحیلہ کے ساتھ۔ آج ایک بار پھر آپ کے ساتھ ہم ایک نئی شخصیت کے ساتھ موجود ہیں، اور ایک ایسی شخصیت جو ہماری اور آپ کی سب کی جانی پہچانی ہے۔ انہیں آپ نے بہت زیادہ پروگرامز کرتے ہوئے مختلف چینلز پہ یقیناً دیکھا ہوگا، لیکن آج ہمارے پروگرام میں ان کا آنا ہمارے لیے بھی بڑی ہی خوشی کی بات ہے۔ تو آج اپنے پروگرام میں ہم مشہور و معروف اینکر پرسن انیق احمد صاحب کو خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ تھینک یو سو مچ، آپ ہمارے پروگرام میں آئے ہیں، اور بات سے بات راحیلہ کے ساتھ میں ہماری اور آپ کی بات چیت جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ فارمل نہیں ہونی چاہیے، اور ہم باتیں کریں گے وہ اس وقت کی جب آپ نے آغاز کیا، میڈیا میں آپ داخل ہوئے، اور آپ کا بیک گراؤنڈ اور کس طرح سے آپ کا جو ہے وہ یہ سفر شروع ہوا۔ اچھا، بہت بڑا سوال، لمبا سوال۔ راحیلہ، پہلی بات تو یہ کہ تمہارا بہت شکریہ، تم نے بلایا، اور اتفاق کی بات ہے کہ تم بھی لاہور میں ہو، میں بھی لاہور میں ہوں، اور خوب یہاں ملاقات ہو گئی، اور یہ پروگرام ہم یہاں لاہور کی سردیوں کو انجوائے کرتے ہوئے پیش کر رہے ہیں۔ میرا آغاز کیسا ہوا میڈیا میں؟ میڈیا میں آغاز ایسے ہوا کہ میں 1999 میں میرے پاس ایک فون آیا۔ وہ فون تھا پی ٹی وی سے اقبال حیدر مرحوم کا۔ اچھا۔ اقبال حیدر مرحوم، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، زبردست آدمی تھے۔ میں گھر پہ تھا، اور اس زمانے میں کوئی پرائیویٹ چینلز نہیں تھے پاکستان میں، پی ٹی وی بس۔ اور پی ٹی وی میں داخل ہونا، پروگرام کرنا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا۔ تو اقبال بھائی نے مجھ سے کہا فون پر کہ انیق، تم پی ٹی وی آ جاؤ اور تم سے ایک میٹنگ کرنی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا کہ سب خیریت ہے نا اقبال بھائی؟ کہنے لگے کہ نہیں، بس تم آ جاؤ، تم سے کچھ پروگرامز کروانے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے کوئی پروگرام چینل کے حوالے سے نہیں کیا تھا۔ ویسے پروگرام تو ظاہر ہے اسکول، کالج، یونیورسٹی۔ میں اصل میں چاہتی تھی کہ ہم ان کو بھی ذرا سا آج کے پروگرام میں ضرور جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ہم اس کو شیئر کرتے ہیں، ہمارے ناظرین کو، کیونکہ دیکھیں عموماً کیا ہوتا ہے، آپ سے جب بھی بات چیت ہوئی، آپ کا جو سفر ہے وہاں سے ہی، جہاں سے ٹی وی شروع ہوا وہاں سے ہی ہم نے بات چیت کی ہے، لیکن میں چاہتی تھی کہ آپ کی اس سے پہلے کی جو ایکٹیویٹیز تھیں اسے بھی ہم ضرور یعنی اسکول، کالج، یونیورسٹی میں بس وہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک کیا فلیئر کہیں گے اسے، کیا کہیں گے کہ ایک آدمی کے اندر کوئی بات ہوتی ہے، تو بچے ظاہر ہم اس زمانے میں یعنی کوئی 5ویں کلاس میں ہوں گے، تو تب بھی ہم یہ ڈیبیٹ وغیرہ کرنا، رٹی ہوئی تقریر کو بیان کرنا اور آگے بڑھنا وغیرہ وغیرہ، یہ تمام کام ہم کرتے رہے۔ پھر کالج میں آ گئے۔ کالج کا مطلب یہ کہ پریمیئر کالج میں، تو پریمیئر کالج نازم آباد، بس وہاں تھے، وہاں بھی ہم نے ٹھکا اب ذرا گروم ہوتے چلے گئے، وہ جیسے جیسے وقت کے ساتھ ساتھ تو پھر 17-18 سال، 19-20 سال کے ہوئے۔ پھر ہم چلے گئے کراچی یونیورسٹی۔ اچھا۔ کراچی یونیورسٹی نے ہمیں اصل میں صحیح معنوں میں پالش کیا، اور یونیورسٹی کا جتنا احسان ہم پر ہے وہ ہم ہی جانتے ہیں، ہر لحاظ سے گروم کیا۔ لگتا تھا اسکول میں، کالج میں کہ ہم کسی ایک کنویں کے مینڈک کے طور پر ہیں، لیکن جیسے ہی باہر نکلے بڑی دنیا سامنے آئی کہ یار، اور یہاں پر اپنی جو صلاحیتیں ہیں نا انہیں منوانے کا بھی موقع ملا، اور رفتہ پھر ماسٹرز ہو گیا انٹرنیشنل ریلیشنز میں۔ اب روٹی تو کسی طور کما کھائے مچندر، وہ تو ضروری ہے۔ اب ہوا یہ کہ میرے ماسٹرز کرنے کے چند ہی مہینوں کے بعد میری شادی ہو گئی۔ ارے جی، لوگ کہتے ہیں کہ شادی کے بعد عموماً جو ہے وہ آپ کی صلاحیتیں پیچھے کہیں رہ جاتی ہیں، اور آپ کو پھر آگے بڑھنے کا موقع نہیں ملتا۔ جی بالکل، وہ ایسا ہوتا ہے، ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں نا، اس کی بنیادی وجہ یہ۔ لیکن یہ ہوا کہ بیوی نے بڑا ساتھ دیا۔ اچھا، وہ بھی ہمارے ساتھ ہی پڑھتی تھیں، جی، تو تم جانتی ہو، بہت اچھی طرح۔ تو پھر ہوا یہ کہ میں نے یہ سوچا کہ شروع میں میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں صحافی بنوں گا۔ اچھا۔ میں نے اخبار جوائن کر لیا، اور اخبار جوائن کیا تو میری جو پہلی تنخواہ تھی وہ تھی 6,000 روپے۔ اچھا۔ تو 6,000 میں نے جوائن کر لیا، کیونکہ 6,000 بھی نہیں تھے،
مطلب کچھ تو کمانا تھا نا. کچھ تو کمانا تھا. تو ہم نے یہ کیا کہ شروع کر دیا, لیکن وہ مجھے مزہ نہیں آیا. اچھا مزہ, ایک تو انوائرمنٹ مجھے پسند نہیں آیا. اچھا پرنٹ میڈیا ہے نا, پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا آیا نہیں تھا اس وقت. بالکل. تو چلتے 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 ایسا ہوا کہ میں نے کہا نہیں, ایک تو پیسے کم ہے, اور دوسری بات ہے کہ انوائرمنٹ, یعنی کوئی سیکھنے کا موقع نہیں مل رہا. ابھی آپ کو کچھ اور کرنا ہے نا, کرنا ہے, اور یعنی جو ماحول ہے وہ لگتا ہے ایسا ہے جیسے ہم کوئی بیکورڈ زمانے میں ہیں. وہ اقبال کا مصرع ہے نا کہ نئے زمانے میں آپ ہم کو پرانی باتیں سکھا رہے ہیں. صحیح بات ہے. تو الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا دونوں کی سائیکی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. پھر مجھے پیسے بھی چاہیے تھے. تو ہوا یہ کہ پھر مجھے اچانک آفر آئی بلیزون ایڈورٹائزنگ سے. آصف رضا میر, عظمیٰ گیلانی, یہ اسی لاہور کے بہترین اداکار وغیرہ. تو ان کو چاہیے تھا ایک کاپی رائٹر, جنگل رائٹر. تو اب وہ تمام جو چیزیں تھی نا, وہ جو بیگیج چل رہا تھا, تو ہمارا انٹرویو ہوا اور انہوں نے کہا کہ آپ کب جوائن کر سکتے ہیں. اچھا. میں نے کہا کہ میں آج جوائن کر سکتا ہوں. فوراً. بلکہ ابھی گھر ہی نہیں جاؤں گا. گھر ہی نہیں جاؤں گا. ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا کہ آئی ایم گلیڈ, یہ آصف رضا میر نے کہا, مجھے وہ جملہ بھی یاد ہے, آپ جوائن کریں بس. تو یہ میں نے 92 سے 2002 تک بلیزون میں رہے. نہیں, بلیزون سے پھر انٹرفلو سے اورینٹ, مطلب یہ کہ جہاں اچھا پیکج ملتا چلا گیا, ہم آگے بڑھتے چلے گئے. اچھا, لیکن ابھی جیسے اتنی اچھی آپ نے بات بتائی کہ جی آپ جنگلز لکھنا شروع کیا آپ نے, تو آپ کے مشہور جنگلز نہیں, مشہور جنگلز تو ہے نا, بہت سارے ہیں, لیکن اس میں یہ تھا, میری پڑوسن دیکھ کے حیران رہ گئی, مجھ سے کہنے لگی ایسی عمدہ بنائی تمہیں کس نے سکھائی. میں نے کہا اس سے یہ اون ہے ایسی, ABC نیونٹ. ایک شیمپو آیا تھا, اس کا نام تھا ریجوائز. ہمارا کلائنٹ تھا کیا نام تھا اس کا, PNG. اچھا. وہ تھا اس کا, وہ تھا سلوگن تو یہ تھا, کیپشن اس کا کہ نرم و ملائم سلجھے ہوئے بال, ریجوائز 2 in 1 بے مثال. یہ تو وہ تھا اس کا ایک کیپشن. لیکن اب وہ ماڈل آتی ہے. اچھا, پھر کاپی رائٹنگ سے میں کمرشل بنانے لگا. اچھا, ظاہر ہے 10 سال وہاں لگائے. تو بہت سے لوگوں کو یہ باتیں نہیں معلوم جو آج کہ میں نے 10 سال ٹی وی کمرشل بنائے ہیں. ہاں. آپ کا ایک مجھے کچھ ایسا مجھے پتہ چلا تھا کہ ایک بہت ہی مشہور ترین جنگل تھا, وہ بہت سارے تھے. اچھا, اب اس میں اس یاد کرتا ہوں نا, ابھی یہ ہوا کہ ماڈل آتی ہیں اور وہ آ کر یہ کہتی ہیں کہ میں شیمپو پہ شیمپو تبدیل کرتی رہی, مگر اس سے میرے بال بے رونق اور الجھے ہوئے رہتے ہیں. لیکن اب ایسا نہیں, اب میں ریجوائز 2 in 1 استعمال کرتی ہوں. نرم و ملائم سلجھے ہوئے بال, ریجوائز 2 in 1 بے مثال. واہ. یہ کمرشل, اور پھر اس کو شوٹ کرنا وغیرہ وغیرہ. پھر یہ جب آپ لکھتے ہوں گے تو اس وقت آپ کے ذہن میں اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہوگا کہ بالوں کو اچھا کرنے کے لیے کوئی تو ذہن میں آئیڈیا بھی ہونا چاہیے. یہ تو کلائنٹ ہمیں نا USP جو ہوتی ہے نا, تو وہ USP دیتے تھے, ان کی مارکیٹنگ ٹیم وہ بیٹھتی تھی, ہمارا کلائنٹ سروس ڈپارٹمنٹ بیٹھتا تھا. تو یہ تو باقاعدہ ایک برین اسٹارمنگ سیشنز ہوتے تھے. تو اس پہ تو بڑا کام کرنا پڑتا ہے. جو 30 سیکنڈ کا جو کمرشل آتا ہے, لگتا ہے بہت چھوٹا سا کمرشل ہے, اس پہ تو بہت محنت ہے, لیکن اس پہ کتنا کام کرنا تھا. لیکن خیر یہ سفر چلتا رہا. لیکن 10 سال گزر گئے. ایک تو اندر سے نا, ایک جیسے کہتے ہیں نا ارج, کچھ نہ کچھ کرتے رہنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. لیکن جیسے اردو میں ایک اور محاورہ ہوتا ہے کہ پوٹا تر ہونا, پوٹا تر نہیں ہو رہا تھا. اچھا, میری جو فیملی ہے یا میرا فیملی بیک گراؤنڈ وہ بہت مذہبی, بہت ہی زیادہ, یعنی صبح دوپہر شام یوں سمجھ لینا, ہر وقت میرے والد عالم دین, دادا اور پورا خاندان ہندوستان سے جب یہاں آئے پاکستان تو بس کتابیں لے کر آئے, اور صبح سے شام تک بس گھر میں اللہ رسول اور قرآن, اللہ رسول اور قرآن. تو ہم چھوٹے سے بہت مذہبی فیملی, بہت زیادہ مذہبی, اور اسی میں ہم اسی صحبت میں اسی صحبت میں بڑے ہوئے. لیکن میرے والد, ہم 3 بھائی ہیں, وہ تینوں کو یہ چاہتے تھے کہ یہ تینوں عالم دین بنے, لیکن ہم تینوں میں سے کوئی بھی نہیں بنا.
اور ہم تینوں بوجوہ ہم چلے گئے. 2 بڑے بھائی میرے چلے گئے بزنس میں, ہاں میں چھوٹا, اور میں آ گیا اس طرف. جو بتایا ابھی یہ تمام چیزیں ہوتی رہیں. پھر ہوا یہ راحیلہ کہ مجھے جب اللہ کی طرف سے ہوا پرائیویٹ چینلز کا آنا وغیرہ وغیرہ وغیرہ, لیکن یہ بات مجھے بھی مزہ آ رہا ہے اس وقت یہ باتیں کرتے ہوئے. یہ پورا بیگیج تھا جو گھر سے ملا. پھر 10 سال کاپی رائٹنگ کر لی. 2002 میں پاکستان میں جیو آیا. اب ہوا یہ کہ ہمارے ایک بزرگ ہیں, ہمارے استاد اور ہمارے بہت قریبی دوست, ان کا نام ہے شکیل عادل زادہ. جی بالکل. شکیل عادل زادہ وہاں جیو کے چیف اسکرپٹ ایڈیٹر ہیں. انہوں نے کہا ایک دن کہ یار انیق, جیو والے ایک دینی پروگرام شروع کرنا چاہ رہے ہیں, الف. اس کے لیے انہیں ایک ایسا اینکر درکار ہے کہ جو اینکر دینی معلومات پر اسے دسترس ہو لیکن وہ مولوی نہیں لگتا. ہاں یہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اس عرصے میں ایک چیز بیچ میں رہ گئی, وہ پی ٹی وی شروع کر میں دیا وہی تھا. سوچ رہی تھی کہ اقبال حیدر بیچ میں تھے نا. اقبال حیدر تھے نا. تو اچھا, اس عرصے میں جب میں یہ پروگرام کر رہا تھا, کاپی رائٹنگ کر رہا تھا, ٹی وی کمرشل بنا رہا تھا, یہ 99 میں اقبال حیدر نے مجھے پی ٹی وی پر بلا لیا, اور 99 سے 2002 تک میں پی ٹی وی کرتا رہا. میں انہیں منع کرتا رہا کہ میں اینکر. پی ٹی وی پر جب آپ کو انہوں نے کہا کہ آپ آئیے, آپ کے ساتھ میٹنگ کرنی ہے. اچھا, اتفاق کی بات ہے کہ اقبال حیدر صاحب جو ہے نا مرحوم, میرے لیے بھی اتفاق سے پہلا پروگرام میرا بھی انہی کے ساتھ تھا. سبحان اللہ. اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس زمانے میں آپ کو شاید یاد ہوگا کہ پی ٹی وی پر اسٹوڈنٹس کا ایک پروگرام تھا جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے لیے درخشاں. تو انہوں نے درخشاں پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا تھا. اچھا, تو میرا بھی اتفاق یہ ہوا کہ انہی سے پہلی بار پی ٹی وی پر جانا انہی کے حوالے سے یہ ہوا. دیکھیے یہ کامن چیزیں جی ہیں نا. اچھا ہاں, اب یہ بیچ میں نا یہ حصہ نکل گیا تھا, لیکن جوڑ دیں گے جیو سے. اب جب اقبال حیدر نے بلایا پی ٹی وی, اقبال حیدر نے بلایا پی ٹی وی, آپ اور ہم دونوں اقبال حیدر کے ریفرنس سے گئے ہیں, ان کی بات کریں گے, پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. لیکن اس وقت ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک پر, کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے بات سے بات راحیلہ کے ساتھ. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کے ساتھ موجود ہیں, اور اس اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں انیق احمد, اور ان سے ہم کر رہے ہیں باتیں ان کا جو میڈیا کا سفر ہے اس حوالے سے کہ کہاں سے انہوں نے جو ہے وہ سلسلہ شروع کیا, اور جو آپ کے جنگلز مشہور گلے میں کھچ کھچ اور پتہ نہیں کون کون سے زبردست آپ نے جو بھی بتائے. تو ہم بات کر رہے تھے آپ کی اور ہماری کہ ہم پی ٹی وی پر اقبال حیدر ہمارا ریفرنس. جی جی بالکل, اقبال حیدر ہی ہمیں لے کر آئے, ان کا بڑا احسان ہے ہم پر. اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں جب بھی گفتگو ہوتی ہے, کیونکہ اپنے بڑوں کو ریکگنائز کرنا چاہیے, انہیں یاد رکھنا چاہیے. انہوں نے ہمیں پروموٹ کیا, مینٹور ہیں ہمارے وہ. اچھا, اس میں تھوڑی سی کہانی ہے, بڑے مزے کی کہانی ہے. تو اقبال بھائی کے پاس ہم چلے گئے پی ٹی وی, اور اقبال بھائی نے کہا کہ آپ کو 13 پروگرام کرنے ہیں اقبال پر. اور آپ کے ساتھ جو شرکاء ہیں وہ ہیں ڈاکٹر جمیل جالوی صاحب, ڈاکٹر ابوالخیر کشفی صاحب, ڈاکٹر اسلم فاروقی صاحب وغیرہ 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 وغیرہ. میں نے کہا اقبال بھائی یہ میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں, اللہ کا واسطہ میں کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوں, میں بات کروں گا ان سے سیریسلی. میں نے کہا میں کر ہی نہیں سکتا, اور آپ کیا سمجھتے ہیں میں اینکر وغیرہ ہوئی نہیں, یہ آپ کا خیال ہے, بلکہ خام خیالی ہے آپ کی. اچھا. انہوں نے کہا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں, اور تمہیں یہ کام کرنا ہے. اب ہوا یہ کہ میں جسے کہتے ہیں نا گن پوائنٹ پہ پروگرام کرانا, انہوں نے گن پوائنٹ پہ پروگرام کروائے مجھ سے. 1 پروگرام, 2 پروگرام, 3 پروگرامز ہو گئے, 4 ہو گئے. 4 پروگرامز یہ ہو گئے تو رسا چغتائی کا ایک مصرع ہے کہ پھر تو وہ جانے حیا ایسا کھلا ایسا کھلا. پھر میں اقبال بھائی سے کہتا تھا کہ اقبال بھائی آپ پروگرام اور دیجئے. وہ کہتے تھے کہ تم سے میں کیا کہتا تھا, تم سے میں کیا کہتا تھا, یہ دیکھو پروگرام. یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے کہ کسی میں وہ صلاحیتیں تلاش کرنا, اور پہلے سے یقین ہونا کہ جس کو میں نے اپنے اس پروگرام کے لیے سلیکٹ کیا یہ کریں گے. اور انہوں نے مجھے اتنی میری حوصلہ افزائی اور ہمت بڑھائی کہ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. اچھا,
دو تھے نا مسئلے. یہ نا ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو, جو ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا. پروگرام کی اینکرنگ بڑی ٹھیک ہے, آسان ہے, لیکن آپ کے سامنے بیٹھے ہوں ڈاکٹر جمیل جالوی, ڈاکٹر ابوالخیر کشفی, اور اقبال پہ بات ہو رہی ہے, اور یہ ہے 99 2000 2001. اب آپ پیچھے رکھیں ہمیں بھی اس وقت کا مطالعہ وغیرہ 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 وغیرہ, اب کس طرح بات کرنی ہے وغیرہ, اور ایک ایک کتاب پڑھنی اقبال کی, سوال نکالنے, مصرے پڑھنے ہیں اقبال کے, یعنی کوئی ایک زبان و بیان کی کوئی غلطی بھی نہ ہو, تیاری, اور سامنے کیسے کیسے جائنٹ بیٹھے ہوئے ہیں. 2002 آ گیا, پھر وہ بات جو میں بھی کر رہا تھا آپ سے, بیچ میں رہ گئی تھی بات ہے نا, وہ اقبال بھائی کا ذکر ہو گیا. اب 2002 میں لیکن میری جو روزی روٹی چلتی تھی وہ چلتی تھی کاپی رائٹنگ سے. اچھا, وہ چل رہا تھا سلسلہ یہ ساتھ میں یہ فری لانسنگ یہ چلتا, اور اس کا ایک چھوٹا سا چیک مل جاتا پی ٹی وی سے, اور کتنا بڑا چیک ملتا ہے وہ تمہیں معلوم ہے. بہت اچھی طرح. اب وہ ہوا 2002 میں, ایک دن شکیل عادل زادہ صاحب نے مجھ سے یہ کہا کہ وہ جوائن کر چکے تھے جیو. 2002 میں جیو آیا کہ بھائی یار وہ ایک مذہبی پروگرام کی ایک اینکر کو ڈھونڈ رہے ہیں, لیکن وہ مذہبی نظر نہ آئے, لیکن وہ دین کو پڑھ کے بیٹھا ہو وغیرہ وغیرہ سب باتیں. تم ایسا کرو کہ تم ذرا مل لو جا کر. میں نے کہا ہاں مل لیتے ہیں. میں گیا. اچھا, مجھے خبر بھی نہیں تھی اس بات کی کہ یہ ڈھونڈ رہے ہیں اس طرح کے کسی اینکر کو. کئی لوگ ریجیکٹ وہ کر چکے تھے. میں پہنچا, میرا انٹرویو ہوا, انہوں نے کہا کہ ہم آپ ہی کو تو ڈھونڈ رہے تھے. اچھا. میں نے کہا کہ ہاں پورا. اچھا, اب دیکھیے جوڑیں اس بات کو جو گفتگو میں آ چکی ہے. گھر کا ماحول, پورا پس منظر, دینی علم انہیں حاصل کرنا, اور وہ ہم جب سنتے تھے ابا کی دادا کی باتیں تو ہم خود پر جبر محسوس کرتے تھے. جو میں نے ایک اور بات کی تھی ابھی وہ نکل گئی بات بیچ میں, کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہے نا قرآن کریم کی آیت کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. اللہ اکبر. اس گرومنگ نے بڑا کام کیا. اس گرومنگ نے جس طرح ہم نے ہمارے والدین نے ہمیں قرآن پڑھایا, دین سے قریب کیا, وہ سب چیزیں کام آئیں ہمارے, جو اس وقت ہمارے ذہن میں نہیں تھیں. بالکل. اب ہم یہاں بیٹھ گئے اور ہم نے 14 اگست 2002 کو الف ایک پروگرام تھا, وہ 3 سال میں نے کیا, 2002 سے 2005. اچھا. اور وہ اس سے وہ اصل میں یہ بھی میں نے دیکھا کہ جب پرائیویٹ چینلز آئے, کیونکہ اس سے پہلے صرف ایک ہی ٹی وی چینل تھا, جی اور اس میں جو پروگرامز ہوتے تھے ظاہر ہے وہ ایک محدود حد تک, وہ کہتے ہیں نا اس کے علاوہ تو کوئی اور دیکھنے کے لیے کوئی اور مواقع تھے ہی نہیں. لیکن جب پرائیویٹ چینلز آئے تو ایک بہت بڑا چینج آیا, اور لوگوں کے لیے وہ چینج اس لحاظ سے اچھا بھی تھا کہ انہیں بہت سارے لوگوں کو مواقع ملے. بہت سارے لوگ اس دوران میں متعارف ہوئے اپنی مختلف فیلڈز میں. ان میں ہم بھی شامل ہیں. بالکل بالکل بالکل. میں سمجھتی ہوں کہ ہم ریڈیو پہ, تمہیں یاد ہے نا کہ ہم ریڈیو پر, اور پھر بزم طلبہ, یعنی بزم طلبہ اس زمانے میں نے 83 84 85 86 میں بزم طلبہ کیا, اور 30 روپے کا چیک ملتا تھا. ہم پروگرام کرتے تھے, لیکن اس سے لوگوں سے ملنا, پالش ہونا, اپنے بڑوں کی صحبت میں بیٹھنا, وہ سب قمر جمیل صاحب, ضمیر بدایونی صاحب, صفیہ کاظم صاحبہ, خواجہ بیگم, عصمت زہرا, اور اس کے علاوہ اچھا یہ بھی ایک بات ہے کہ ہمارا جو ایک دائرہ تھا نا, صرف یہ نہیں تھا کہ آپ جو ہے وہ ایک اسکول کالج کی حد تک محدود تھے. ساتھ ساتھ جیسے آپ نے بزم طلبہ کا ذکر کیا, پھر اور بہت سارے ہمارے جو ہمارے کراچی شہر میں ہونے والے پروگرامز تھے, جو آرٹس کونسل تھا, اور مختلف شخصیات زندگی کے یادگار پروگرام میں نے آرٹس کونسل میں کی ہے. یعنی حافظ پر, سعدی پر, میر پر, غالب پر, اقبال پر, سر سید پر, انیس پر. یہ پروگرام آج بھی یقین نہیں آتا کہ ہم نے ایسے پروگرام کر دیے ہیں. اور بھی لوگوں کو یقین نہیں آتا, لیکن ہم پرانے لوگ کئی بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں تو ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ یار ہم نے اس زمانے میں یہ پروگرام کر دیے. لیکن اس سے کیا ہوا کہ وہ جو ہوتی ہے نا ایک جو آپ کی صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ سیکل ہوتی ہیں, اور وہ جب سیکل ہو کے آپ سامنے آتے ہیں. خیر, پھر ایک کام ہمارے سے ہو گیا. وہ کام یہ ہو گیا کہ پی ٹی وی کا جو تم نے ابھی ذکر کیا نا, پی ٹی وی کی اپنی پالیسیز ہیں, آپ پیرامیٹرز ہیں.
آپ کو اسی میں رہنا ہوتا بالکل۔ ہے۔ الف میں جو ہم نے بات کی کہ ہم ان موضوعات پہ بات کریں گے کہ جن موضوعات پر بات کرتے ہوئے عموماً لوگ کرتے گھبراتے نہیں ہیں۔ ہیں، ہاں بالکل۔ اور وہاں سے الف پروگرام میں ہم نے جو پروگرام کیے اور بہت سارے لوگ متعارف کروائے۔ اب اچھا آپ یہ جو دیکھیے، آپ نے بات کی ہے نا کہ جی اس طرح کے پروگرامز کیے، اچھا اس میں ایک بات ہے، ایک طرح سے تو کہنا چاہیے اچھی بات بھی ہے کہ آپ ایسے پروگرامز کریں جن پہ لوگ عموماً بات نہیں کرتے، لیکن دوسری طرف میں نے دیکھا پرائیویٹ چینلز نے جو ایک کمپٹیشن تھا اس چیز کا بھی تھا کہ ان کی ریٹنگ کس چیز سے بڑھتی تھی۔ ٹھیک، اور آپ کو پتہ ہے جب بھی کوئی ٹاپک کنٹروورشل ہوتا ہے، ہاں میں نے دیکھا اس میں ریٹنگ اس لیے زیادہ بڑھتی ہے کہ لوگ اس میں پھر زیادہ خود انوالو ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں بالکل، یہ اچھی بات کی، یہ یعنی یہ جنرلائز وے میں یہ بات بالکل درست ہے۔ لیکن راحیلہ تم کیونکہ جانتی ہو، لیکن اگر تم نہیں بھی جانتی، ہم نے اپنے معیار پر کبھی کمپرومائز نہیں کبھی کمپرومائز بے نہیں شک۔ کیا۔ ریٹنگ وغیرہ ٹھیک ہے، یہ گمکس ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں مارکیٹ کی۔ نہیں اس میں آپ نہیں، اس میں چینل والوں کی طرف سے پریشر ہوتا ہے۔ جی ہاں، آپ کی ریٹنگ کو وہ جو ہے ہر وقت مانیٹر کر رہے ہوتے جی ہیں، جی بالکل اور اسی بالکل، بنیاد پر تو پروگرامز چلتے ہیں۔ جی ہاں بالکل، یہ تو 2002 کی بات ہے نا، ابھی 2022 میں ہم آ بالکل گئے، بالکل۔ زمانہ گزر گیا۔ لیکن آج تک وہ 2002 تھا اور آج 2022، آج بھی ہم نے اپنے معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں بالکل ٹھیک کیا۔ ہے۔ بس ہم یہ کہنا یہ چاہتے ہیں، بلکہ اب تو ہم ان چیزوں سے آگے نکل کر آئے، اور اب ہم صرف یہ خالصتاً ایک مذہبی پروگرام کرتے ہیں، قرآن کریم کو عہد حاضر سے جوڑتے ہیں کہ قرآن کریم ہمیشہ یہ ذہن انسانی کی امامت کیسے کرتا ہے، یہ کتاب پرانی کیسے نہیں ہوتی۔ یعنی آج 1400 سال کے بعد بھی ذہن انسانی سے آگے ہے قرآن کریم، ہاں یہ 14,000 سال بعد بھی قرآن انسان کے ذہن سے آگے کھڑا ہوا ہوگا، کیسے کھڑا ہوا ہوگا؟ تو وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اب ہمارے ملک کے، پاکستان کے جو بڑے علماء ہیں ان کو ہم زحمت دیتے ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں، اور ایک قرآن کریم کو ایک آیت، 2 آیات ہاں یا یہ تو 3 بہت آیات اچھی بات ہے، ان کو لے کر، اس پہ بات یعنی شان نزول سے لے کر لمحہ موجود تک ہم اسے جوڑتے ہیں۔ بس یہ ایک بڑا کام ہے۔ بہت بڑا کام ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پی ٹی وی پر جو ہے آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ مختلف جو ہمارے شعبے تھے اس میں اسلامک پروگرامز بس محدود حد تک تھے۔ جی ہاں، ایک جیسے شام کو وہ درس قرآن ہوتا تھا، جی ہاں، یا کبھی کبھار رمضان میں یا کوئی ایسا خاص موقع ہوتا تھا جی تو ہاں، اس وقت یا جمعے کے دن کوئی ایک پروگرام ہوتا جی تھا، ہاں، اور اس میں وہ ایک ہی مخصوص طریقے سے جو ہے وہ پروگرامز کیے جاتے تھے۔ لیکن آپ نے مختلف موضوعات کے ساتھ جب پروگرام مختلف انداز میں کیا، اور اس کی علمی سطح کو برقرار رکھتے ہوئے اور آپ پورے کے ساتھ پاکستان کے ممتاز، یعنی دیکھیے ہمارے پاس چند نام جو ابھی یاد آتے ہیں مجھے، آسمہ جہانگیر، اقبال حیدر، ڈاکٹر اسرار احمد، حسن نثار، جاوید احمد غامدی۔ جاوید احمد غامدی صاحب کا پہلا پروگرام ٹیلی ویژن پر وہ اس خادم نے کیا۔ احمد جاوید، ڈاکٹر محسن نقوی، اور اصل میں یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کو ایک ایسی فیلڈ میں کام کرنے کا موقع ملے جہاں پر آپ کو اپنی صلاحیتیں کھل کر لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا موقع مل سکے۔ اچھا جہاں تک سوال ہے، یہ تو خیر ہمارے اسلامک موضوعات پہ ہم پھر سے جا رہے ہیں، لیکن میں دوبارہ پھر وہی میں چاہتی ہوں کہ ہم جو ہے وہ اپنی جو آپ سے ملاقات کا ایک ہمارا جو آج موقع ہے اس کو میں چاہتی ہوں ہمارے ناظرین کو ذرا ہلکے پھلکے انداز میں ہم آپ کے ساتھ ملاقات کروا سکیں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آرٹس کونسل میں ہونے والی جو ہماری ایکٹیویٹیز تھیں، اور آپ کا ایک خاص جو شاعر تھے جان ایلیا صاحب، ان کے ساتھ ایک گہرا تعلق تھا، بے پناہ، اور ان سے آپ نے جو زندگی میں بہت کچھ سیکھا اور اس کا ساتھ آپ آج تک یاد کرتے ہیں، جی جی، تو میں چاہوں گی کہ ہمارے ناظرین سے ذرا وہ بھی شیئر کیجیے۔ ہاں، جان ایلیا ایک بہت بڑا نام اور ہماری زندگی میں بہت اہم نام۔ جان صاحب سے ملاقات میری ہوئی 1980 میں، اچھا اور جان صاحب کا انتقال ہوا 2002 میں۔ اچھا تو یہ 22 سال ہم نے شب و روز ساتھ گزارے، اچھا، شب و روز شب و روز، آپ ان کے گھر میں یا وہ آپ کے؟ یعنی کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن زیادہ تر وہ ہمارے گھر پہ ہوتے تھے۔ اچھا، ہاں، وہ تو خیر معاملات کچھ اور ہی ہوتے ہیں 1 on 1 بیسس پر، لیکن یہ کہ جان صاحب سے بہت سیکھا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ جان صاحب نے بہت سکھایا،
اور بہت ہی جسے کہتے ہیں نا کہ جوتے مار کے سکھایا، وہ ایک بڑا کام تھا. لسانی حوالوں سے، تہذیبی حوالوں سے، فلاسفیکل جو تھاٹس تھے وہ جان صاحب نے بتائے. جیسے میں نے عرض کیا نا کہ 1980، تو 1980 میں ہم 18 سال کے تھے، تو 18 سال، لیکن وہی جو بات ہو چکی ہے کہ کچھ نہ کچھ کرنا ہے، ادھر ادھر، بس میں طلبا. ویسے بھی اس وقت انسان جو ہے نا وہ اپنی زندگی کیسے دور سے گزرتا ہے جب اس کے سامنے ہر طرف کہتے ہیں نا مختلف مواقع تو ہوتے ہی ہیں، جی. لیکن وہ خود بھی تعین کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے جانا کس طرف ہے، اور اس حوالے سے مختلف وہ تجربات کر رہا ہوتا ہے زندگی کے کہ یہاں جاؤں گا تو یہاں پہنچوں گا. اچھا، بعض اوقات بہت سارے لوگ بہت سارے تجربات کرتے ہیں، کہیں بھی نہیں پہنچتے. ہاں، اس میں تو ایک بات صرف میرا ایمان ہے اس پر، اللہ تعالیٰ کی مدد اگر نہ ہونا تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ تم نے بات بالکل ٹھیک کہی. آدمی سوچتا کچھ ہے نا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ عرفت ربی بفسق العزائم، میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا. کیا بات ہے. تو جان صاحب سے بس وہ ملاقات ہوئی، اور پھر ان کے زندگی کس طرح بسر ہوگی. دل نہیں لگ رہا محبت میں، دل نہیں لگ رہا محبت میں، جان ایلیا صاحب. ہیں دلیلیں تیرے خلاف مگر اچھا، سوچتا ہوں تیری حمایت میں. واہ جی واہ. وہ جو تعمیر ہونے والی تھی لگ گئی آگ اس عمارت میں. ارے ارے ارے، ویسے یہ تو کمال کی تو بات اب جان صاحب سے پھر قربت بڑھتی گئی. پھر ایک اور اس قربت میں جو بڑھوتری، اس کی ایک وجہ زاہدہ حنا. زاہدہ حنا ان کی اہلیہ. جی بیگم، جی زاہدہ حنا ان کی اہلیہ. لیکن کیونکہ بات ہماری تفصیل میں چلی جائے گی، میں نہیں چاہتی کہ ہم اس تفصیل میں بیچ میں منقطع کریں سلسلے کو. اس وقت پھر ایک بار ہم جا رہے ہیں چھوٹے سے بریک پر. امید ہے کہ ہمارے ناظرین جو ہے وہ انتظار کریں گے، اور انیق احمد صاحب سے یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے بات سے بات راحیلہ کے ساتھ. ایک بار پھر ہم موجود ہیں بریک کے بعد، اور میرے مہمان انیق احمد اور ان کی زندگی کا جو سفر ہے اس حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے. یوں تو آپ سب انہیں جانتے ہیں، لیکن آج جو باتیں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے انہوں نے کہیں نہیں کی. ایسا ہی ہے؟ تقریباً ایسا ہی ہے، یعنی اس تفصیل کے ساتھ کہیں اور نہیں ہوئی. ہاں، تو اب میں یہ چاہتی تھی کہ جو ہمارا ابھی ہم اس سے پہلے جو ہماری بریک سے پہلے بات چیت ہو رہی تھی جان ایلیا صاحب کے بارے میں، ہمارے بڑے ہی مشہور و معروف شاعر، اور زاہدہ حنا. جی، زاہدہ آپا سے جو ملاقاتیں ہوئیں اس کی وجہ ان کی نثر نگاری، لکھنے سے مراد کہانی کار. زاہدہ آپا یعنی زاہدہ حنا صاحبہ بہت بڑی افسانہ نگار ہیں. اب تو خیر وہ کالم نگار وغیرہ اور چیزیں ہیں، سیاسی تجزیہ وغیرہ ان کے بہت جاندار ہوتے ہیں. لیکن ہمارا ان سے جو تعلق ہوا، وہ یہ بات کر رہا ہوں وہی میں 80، 81، 82، 83. ان کی کتاب آئی قیدی سانس لیتا ہے، اچھا، افسانوں کا مجموعہ. اس کے بعد راہ میں اجل ہے، دوسری کتاب آئی. کئی کتابیں ان کی آتی رہیں، لیکن ہم حیران ہوئے کہ یار یہ اتنے اچھے افسانے کون لکھ رہا ہے، یہ کون زاہدہ حنا. اور جب جان صاحب سے ملاقات وغیرہ یہ سلسلے ہوئے تو پھر یہ کہ جان صاحب، زاہدہ آپا، ہم یہ سب پھر ایک آفس میں بیٹھتے تھے. یعنی وہ ان کا آفس تھا عالمی ڈائجسٹ کا. اور میں جاتا تھا، اور پھر یعنی وقت گزرتا چلا گیا. پھر میں چلا گیا کراچی یونیورسٹی، تو یہ نیپا کے پاس ان کا آفس تھا گلشن میں. تو جانا آنا، راستے میں جان صاحب کا دفتر. تو روزانہ ان کے پاس جانا، ان کے پاس جانا. اور آخری پوائنٹ چلتا تھا رات کے 12 بجے جو ہاسٹل جاتا تھا. میں ہاسٹل میں رہتا تھا. اچھا، کراچی یونیورسٹی کے. کیوں؟ آپ تو کہتے بیگم بھی تھی. نہیں، یہ تو ارلی 80s کی بات ہو رہی ہے. میری شادی 55 میں نہیں ہو گئی. اچھا 55 میں. تو وہ پھر ہم ہاسٹل میں رہتے تھے نا. وہاں سے جب کراچی یونیورسٹی سے فارغ ہوئے تو اس کے بعد پھر ہم یہ نکاح کا ارتکاب کیا ہم نے. تو بس یہ جان صاحب کے ساتھ، اور پھر یہ زاہدہ آپا، اور پھر کراچی کے. ویسے میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ جان صاحب جو تھے وہ اتنے ناراض شاعر کیوں تھے؟ نہیں، ناراض شاعر نہیں تھے وہ، قطعاً ناراض شاعر نہیں تھے. جان صاحب ایک کھردرے شاعر تھے. کل دوپہر ایک عجب بے دلی رہی، بس تیلیاں جلا کے بجھاتا رہا ہوں میں. ارے ارے اے شخص اب تو مجھ کو سبھی کچھ قبول ہے،
یہ بھی قبول ہے کہ تجھے چھین لے کوئی. اوہ ایک شخص کر رہا ہے ابھی تک وفا کا ذکر, کاش اس زباں دراز کا منہ نوچ لے کوئی. اوہ میں بھی عجیب شخص ہوں, اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں. ارے ارے ارے. تو جان صاحب کے معاملات کچھ اور تھے. جان صاحب پورا ایک ان کا اپنا ایک ڈکشن, ان کی اپنی ایک لفظیات, ان کے اپنے تھاٹس وغیرہ وغیرہ. جان صاحب نے تو گفتگو کو شاعری بنا دیا. جان صاحب کا بنیادی کام یہ ہے. سال ممتنع میں کہ جان صاحب جیسا کوئی اور شاعر نظر آتا ہے ہمیں؟ نہیں نظر آتا. نہیں نظر آتا. تو جان صاحب کے بڑے کمالات ہیں. لیکن خیر وہ ہمارا تعلق ایسا ہوا جان صاحب سے کہ بس جڑ گیا. مضبوط تعلق. لیکن اس میں ایک سوال بنتا ہے آپ جی کا. جی جی. وہ سوال اور اس کا جواب. سوال یہ بنتا ہے کہ میرا تو مذہبی پس منظر وغیرہ سب کچھ, میری گرومنگ کس طرح ہوئی, میں جان صاحب کے قریب کیسے ہو گیا. پھر زائدہ ہینا, زائدہ آپا. نہیں, مذہب اور جان صاحب کے قریب ہونے کے درمیان میں کیا تضاد ہو سکتا ہے؟ تضاد یہ ہو سکتا ہے کہ جان صاحب ایتھیسٹ آدمی. وہ تو بہت ساری باتیں ہیں نا جو یہاں بیان بھی نہیں. جان صاحب کے کچھ شعر سناتا ہوں میں, کم از کم ایک آدھ تو سنا دیتا ہوں کہ ہم نے خدا کا رد لکھا, نفی بنفی لا بلا, ہم ہی خدا گزیدگاں تم پر گراں گزر گئے. تو جان صاحب کے معاملات کچھ اور تھے. لیکن ہاں اس کی بات, وہ جو بات میں کہہ رہا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے کبھی کسی تعصب کو اپنے اندر نہیں آنے دیا. یہ بہت اچھی بات ہے. یہ ایک کام ہو گیا. یہ بہت اچھی بات. کیا ہم قمر جمیل, بزم طلبہ, بالکل, ضمیر بدایونی سے لے کے کون نہیں جن کے ساتھ ہم قریب نہیں ہوئے. بالکل بالکل. جیسے اس شہر میں لاہور میں جو میں میں نے بے پناہ سیکھا ہے, اور جو میرے مینٹور ہیں میں ان کو علی اعلان یہ کہتا ہوں کہ میرے استاد ہیں, اور 25 سال سے میں ان کی صحبت میں بیٹھتا ہوں, سیکھ رہا ہوں. ان کا نام ہے احمد جاوید. جی بالکل. تو احمد جاوید صاحب سے وہ تو خیر کیا بات ہے ان کی, وہ اس میں آپ کو میٹس کے بارے میں بات کریں, موسیقی کے بارے میں بات کریں, زبان و ادب کے بارے میں آپ بات کریں, فلسفے کے بارے میں بات کریں, انگریزی شاعری کے بارے میں بات کریں. جو احمد جاوید صاحب آپ کو آگے نظر آئیں گے. تو کسی بھی شعر کی تشریح, کسی بھی شعر کی تفہیم اگر چاہیے تو ایک کال کر دیں. اگر میں لاہور میں نہیں ہوں, کراچی سے کال کر کے ان سے بات کر لیتے ہیں, اور ہم احمد جاوید صاحب کے 2 شعر یہاں پیش کرتا ہوں ضرور. کہ اچھی گزر رہی ہے دل خود کفیل سے, اچھی گزر رہی ہے دل خود کفیل سے, لنگر سے روٹی لیتا ہوں پانی سبیل سے. ارے واہ واہ واہ. لنگر سے روٹی لیتا ہوں پانی سبیل سے, دنیا میرے پڑوس میں آباد ہے مگر, دنیا میرے پڑوس میں آباد ہے مگر, میری دعا سلام نہیں اس ذلیل سے. کیا بات ہے. اچھا, اب میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ نے اور ہم نے تو اپنے اپنے طور پہ میڈیا پہ کام کیا ہے, لیکن آج آپ کو نئے نئے چہرے, نئے نئے لوگ, یوتھ میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مختلف چینلز پر نظر آتے ہیں, لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ اپنی شخصیت کے حوالے سے پہچان نہیں بنا پاتے؟ اس کی وجہ بہت اچھا سوال ہے. پہلی بات تو یہ, اس کی وجہ یہ بھی ہمارے استاد جان ایلیا کہا کرتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ بیٹے ہڈیاں پگھلانی پڑتی ہیں. وہ یہ کہتے تھے کہ بیٹے یہ مصرع جو کاغذ پر تحریر ہو رہا ہے نا, پہلے سینے پر تحریر ہوتا ہے, اس کے بعد کاغذ پر تحریر ہوتا ہے. ان چینلز کے آنے کے بعد ذرا شارٹ کٹ لگانا بھی لوگوں نے شروع کر دیا. لیکن جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا, یہ میشر صاحب کہہ گئے. یعنی اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ, جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا. بالکل. کام کرنا پڑتا ہے, کام کرنا پڑتا ہے. آپ کو اگر آپ کوئی جو بھی آپ کا پروگرام ہو, یعنی آپ کی بیٹ کوئی بھی ہو, اگر میری بیٹ ظاہر ہے میری بیٹ ہے ریلیجس پروگرامنگ جو ہے میرے پاس ہے,
تو مجھے معلوم ہو کہ میں جب بات کر رہا ہوں تو میں 6 گھنٹے روزانہ پڑھ کر آتا ہوں. اس میں کچھ پوری تیاری کے ساتھ. 14 تفاسیر پڑھ کر بیٹھتا ہوں کہ میری بات ہو رہی ہے ایک عالم دین سے, اور مجھے ایک فریکوینسی ایک قائم کرنی ہے پہلے کہ اگر ایک قرآن کریم کی آیت آپ پڑھ رہے ہیں میرے مہمان, تو اگلی قرآن کریم کی آیت میں پڑھ رہا ہوں کہ قرآن کریم میں اس موضوع پہ کہاں کہاں لکھا گیا ہے, اور اس کا انداز کیا کیا ہے, زاویہ نگاہ کیا ہے, کس مفسر نے اس قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر کیا کی ہے, کیا تعبیرات کا فرق ہے, تعبیرات کا فرق کیا جغرافیائی تبدیلی سے بدلتا ہے یا حالات کی تبدیلی سے بدلتا ہے, وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں ہیں. جب آپ بات کریں, یعنی آپ, یہ تو میں نے اپنے پروگرام کی بات کی نا, ایک آدمی ہے جو بات کر رہا ہے سنگنگ پر, میوزک پر کوئی بات ہو رہی ہے, تو اینکر کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ میوزک کہتے کسے ہیں, سنگنگ پچھلے 100 سال میں برصغیر میں گلوکاری کیسے ہوئی ہے. تو جب تک آپ اسے نہیں جانیں گی تو آپ کیسے بات کریں گی. ہاں پھر ہلکی پھلکی باتیں, اچھا یہ ہے, اچھا وہ ہے, اچھا وہ ہے, اچھا وہ, لیکن سوال ہی میں جواب چھپا ہوتا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ انیق احمد جو ہے وہ ایک محدود شعبے کے ساتھ منسلک ہو گئے؟ کیا پتا کہ آپ ایک اینکر ایسے بھی ہو سکتے تھے کہ جو صرف مذہبی پروگرام نہ کرتے اور مختلف پروگرامز کرتے؟ میں نے ابھی 3 دفعہ ایک بات کہی ہے اس پروگرام میں, اور اس پہ میرا ایمان ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی ذاتی باتیں اس پروگرام میں کر سکتا ہوں تمہارے ساتھ. وہ یہ کہ جس میں شاید میری باتیں کچھ لوگوں کو پسند نہیں آئیں اور کچھ کو پسند آئیں. میں اگر سیاسی پروگرام کر رہا ہوتا تو میں آج کے بہت سارے سیاسی پروگراموں سے اچھے پروگرام کر رہا ہوتا. اچھا, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے راحیلہ, اور میں قسم کھا کر یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اس کام کے لیے جو یہ کام ہو رہا ہے, اس کے لیے اللہ نے منتخب کیا ہے. بے شک. اصل میں یہ سوال پوچھنے کی ایک وجہ ہے, کیونکہ میں جب اپنی شخصیت کا تجزیہ کرتی ہوں, کیونکہ پروگرام تو آپ کے حوالے سے ہے, لیکن میں ایک نیوز اینکر بنی, لیکن مجھے ہمیشہ ایسا لگتا تھا کہ نیوز اینکر بننا ایک الگ بات ہے, لیکن میری جو شخصیت ہے, جس طرح میں لوگوں سے بات چیت کرنا چاہتی تھی, بہت کچھ میں اپنے طور پر لوگوں سے جو ہے وہ ایک کہتے ہیں نا کنیکشن بنانا, وہ چاہتی تھی. لیکن لکھی ہوئی نیوز میں جو میں پڑھتی تھی وہ کسی اور کی لکھی ہوئی نیوز ہوتی تھی, تو مجھے لگتا تھا کہ نہیں, مجھے اپنے آپ کو کس طرح یہ بتانا ہے کہ میں مختلف موضوعات پر بات کرنا چاہتی ہوں. تو مجھے لگا کہ اسی طرح سے آپ کے پاس بھی کیونکہ علمیت اپنی جگہ, اور یہ آپ نے جو بات کی ہے یہ تو بے شک اس میں تو کوئی شبے کی بات ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کام کے لیے منتخب کیا ہے, اور آپ نے ماشاءاللہ اتنا خوبصورت جو سفر ہے آپ کا, ماشاءاللہ کہاں سے آپ نے شروع کیا, اور آپ ایک ایسے. اچھا, تو اب مستقبل میں اب دیکھیں, آپ نے کہا 13 سال تو ہو چکے ہیں یا 11 سال, 11 سال یہاں ہوئے ویسے تو جی. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ اپنے آپ کو آپ آگے کس جگہ پر دیکھتے ہیں؟ اچھا, تم اتنی ذہین ہو, جو اتنی اچھے سوالات کر رہی ہو, مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے ویسے. بائی دی وے, اصل میں راحیلہ سے ہمارا ایک تعلق بہت پرانا ہے, لیکن اس انداز سے راحیلہ کو میں نے آج پہلی مرتبہ دیکھا کہ سوالات اتنے زبردست راحیلہ نے کیے جو کسی ایک عام اینکر سے ہمیں امید نہیں ہوتی. لیکن راحیلہ خاص ہیں. راحیلہ ظاہر ہے بڑھاپا آتا جا رہا ہے, تو میں 1 سال 1.5 سال 2 سال جب تک اللہ چلائے, ان ہڈیوں میں دم ہے, ہم کرتے رہیں گے. کیونکہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, جو آپ پر نازل ہو رہا ہے اللہ کے رسول سے فرمایا جا رہا ہے, آپ اس کا ابلاغ کر دیجئے. ہم کیا کرتے ہیں, صحرا میں اذان دیتے ہیں, کروڑوں افراد دیکھ رہے ہیں, 150 ملکوں میں پروگرام جا رہا ہے, لیکن کب تک؟ اللہ ہمیں صحت دے, اللہ ہمیں طاقت دے, اور ہم دین کی خدمت کرتے رہیں, اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم پڑھتے رہیں. میرے ذہن میں اب یہ ہے کہ اگر 1 سال 1.5 سال 2 سال کے بعد میں کچھ لکھنا چاہ رہا ہوں. دو ہیں میرے ایریاز
جن پر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. پہلی بات تو میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ اسلام ان ماڈرن ایج، اسلام اینڈ کنٹمپریری ایشوز، اس پر کوئی بات ہے کہ آج یعنی 2022 میں انٹرپریٹیشن قرآن کریم کے یعنی محکمات جو احکام ہے وہ تبدیل نہیں ہوں گے قیامت تک، لیکن قرآن کریم کی وہ کون سی آیات ہیں کہ جن کو زمان و مکان کے حوالے سے دیکھنا چاہیے. اس پر بہت کام ہوا ہے، میں کوئی نیا کام نہیں سوچ رہا، لیکن اس پر مزید کام تا قیامت کھلا ہے باب سخن، اس پہ کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات ہے میری کچھ یادداشتیں ہیں. میرا خیال ہے کہ ایک بھرپور زندگی ہم نے گزاری ہے، اللہ نے گزروا دی. کراچی میں جان صاحب کا حوالہ ہے اور بہت سارے حوالے ہیں، تو بہت سارے حقائق ایسے ہیں کہ جو ابھی تک پس پردہ ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو سامنے لے کر آئیں اور لوگوں تک بات پہنچائیں. ایسا بعض چیزیں ایک غلط تفہیم ان کی ہو رہی ہے، تو ہم کچھ چیزیں بتانا چاہ رہے ہیں، اور خاص طور پر جان صاحب کے حوالے سے کہ جان صاحب اصل میں کیا تھے، جان صاحب کے معاملات اصل میں کیا رہے، بتائے کیا گئے اور کیا بتائے جا رہے ہیں. اور ایک عام آدمی اس کا علم نہیں ہوتی کہ بات کیا ہے. یہ ان کے ساتھ آپ کا وقت اتنا زیادہ گزرا ہے، ظاہر ہے آپ ان کے حوالے سے تو یادداشتیں تحریر کرنے میں یقیناً آپ کہنے نا کہ شب و روز آپ کا ان کے ساتھ رہے آپ. کینیڈا میں ایک شاعرہ ہیں نسیم سید، تو نسیم سید سے ابھی کراچی میں بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا تھا تم لکھو، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. میں نے کہا کہ تم آ جاؤ ٹورنٹو اور تم صرف ریکارڈ کروا دو، میں ٹرانسکرائب کرا دوں گی. تو میں نے نسیم سید سے کہا ہے کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، میں یہ کر لوں تو گا، شروع کریں آپ یہ. اور میں اسے کئی گھنٹے میں اسے ریکارڈ کرا دوں گا. اصل میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بہت ساری باتیں ایکسٹمپور کرتے ہیں. فی البدیہہ بات کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن جب آپ اس کو لکھنے لگتے ہیں تو اس کو اپنے الفاظ کو قید کرنا کسی تحریر میں یہ ایک بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے. لیکن انشاءاللہ آپ ایسا ضرور کریں گے، کیونکہ آپ نے زندگی کے ہر میدان میں ہمیشہ کامیابی حاصل کی ہے، اور خاص طور پہ لکھنے سے ہی تو آپ نے سفر کا آغاز کیا ہے. تو آج کے پروگرام بات سے بات راحیلہ کے ساتھ میں آج آپ ہمارے مہمان بنے، ہمیں بہت خوشی ہے، ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. مجھے زیادہ خوشی ہے. اچھا چلیں بھئی، ہم دونوں کی خوشی ہے پھر تو بہت اچھا لگا. اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے نا کہ یہاں پر ہم نے بالکل کیجول انداز میں بات کی ہے. اس میں کوئی وہ آپ جناب یہ وہ، اس میں کوئی ایک مصنوعی پن نہیں تھا. ہم نے بلا تکلف گفتگو کی، بہت ساری باتیں. مجھے خوشی ہوئی، جیسے میں نے کہا کہ اتنی تفصیل کے ساتھ میرا کوئی انٹرویو نہیں ہوا. سرسری باتیں ہوتی رہیں، لیکن یہ کریڈٹ تمہیں جاتا ہے. آپ کی شخصیت کو ہم نے جو ہے وہ اپنے ناظرین تک ایک بہت ہی خوبصورت انداز میں پہنچانے کی کوشش کی ہے. آج کے پروگرام بات سے بات راحیلہ کے ساتھ میں انیق احمد، مشہور و معروف شخصیت، آپ سب کی جانی پہچانی ہماری مہمان بنی. آپ کی طرف سے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، اور ہمارے اس پروگرام کو دیکھیے اور اپنی رائے کا اظہار کیجیے. آج کے اس پروگرام میں بس اتنا ہی. اگلے ہفتے پھر ملیں گے ایک نئے پروگرام میں. اس وقت تک کے لیے راحیلہ فردوس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.